السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے، اور عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ کل عام وانتم بخیر، عید کو مبارک، ایسا کم عواد ہے۔ بہرحال آپ تمام عالم اسلام کو، جہاں پہ آج عید کا پہلا دن ہے، عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، بہت بہت مبارک۔ اور دبا کے دیو قربانی کا گوشت دبا کے کھاؤ، کھانے میں کوئی کمپرومائز نہیں، ساتھ میں ہمارے کو بھی یاد کرو اللہ کے واسطے۔ بہرحال اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو، آپ لوگوں کے نمازوں کو، اور آپ لوگوں کے قربانیوں کو، اور حجاج جو حج کرے ہیں اللہ ان کے حجوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سارے امتی کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کل خلیج میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں پہ بھی کل آج عید کا پہلا دن ہے، ہو گیا پہلا دن تو ہو چکا ہے، اور عید بہت بہت مبارک ہو عید آپ لوگوں کو۔ ہمارے پاس تو کل عید کا پہلا دن ہے، آپ لوگوں کے پاس دوسرا دن ہوگا، لیکن ان عید کے پہلے دن ہم آپ کو بہت مس کریں گے، اور آپ ہم کو، جہاں تک ہم کو امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہم کو مس کریں گے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ لوگوں کو ہر دن عید کے دن جیسا بنا دے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، یہ ہماری دعائیں بھی ہیں، نیک تمنائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہے، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، لیکن جو گندگی جو ہمارے دیش کے اندر جو چل رہی ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ ان کی ذہنیت اتنی گندی ہو چکی ہے، یہ سدھرنے کا بھی نام نہیں لے رہے، کیونکہ انہوں چو طرف منہ کی کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اتنے بے آبرو ہو رہے ہیں، اتنے بے عزت ہو رہے ہیں، پھر بھی نہ ان کو احساس ہے نہ شرم ہے۔ شرم تو ان کو ہوتی ہے جو جس کے پاس شرم نام کی چیز ہوتی ہے، یہ تو پروفیشنل بے شرم ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، ان کو جو الفاظ استعمال کیے جائے کم ہے۔ اور جس طریقے سے جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، قربانی کے جانور لا رہے ہیں، تو جس طریقے سے بدماشی کر رہے ہیں، انہوں صحیح آدمیوں کے ہاتھ کو نہیں لگتے، جس دن لگیں گے ان کی ساری بدماشی بھی نکل جائے گی، ان کا مائی پنا بھی، ان کی اکڑ بھی نکل جائے گی، سب گھس جائے گی پچھواڑ میں۔ ان کو ایک ٹائم سے بولتے ہوئے آ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، جب گھپ بول کے لگیں گا، جب آواز ہوئیں گی بم بول کے، جب بھی ان کو سمجھ میں آئے گا۔ ان کی جن پت کا انڈا، ان کو کتنا بھی جو ہے سو سمجھاؤ، سمجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ حالانکہ یہ جو بڑے جانور لا رہے، بکروں میں کیا رکھا ہے، بکروں کا تو جو ہے سو بکرے ہے، مینڈے ہے، یہ تو جو ہے سو اس کو بھی روک رہے بھائی، اس کا بھی سرٹیفکیٹ پوچھ رہے، کئی کو اماں کا یار ہے، اور یہ بھی بوگڑ اماں کا یار ہے، جو پوچھ رہے ان کے لیے، یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ الفاظ، یہ ان کے لیے ہے جو بدماشی کر رہے ہیں، جو کم ذہنی کا شکار ہے، جو دماغی بیمار ہے، بیمار بھی نہیں ہے بھائی، انہوں بدماش ہے، انہوں کیا ہے معلوم، یہ کرے تو جو ہے سو بستے سمجھ رہے ہیں، بستے نہیں انہوں، اور جو ہے سو بدرام بھی ہو رہے، نظروں میں بھی آ رہے، اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس بھی چند جو ہے سو ایسے ہے مٹھی بھر کے، یہ گندگی پھیلانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کو معلوم ہے اس کا انجام کیا نکلتا، دیکھ کے کرتے، لیکن لوگوں کو سب کے ساتھ نہیں بھڑتے یہ لوگ، کیونکہ پتہ ہے ان کو اگرچہ بھڑے ناجائز تو پھر جو ہے سو ان کا انجام کیا ہوگا، ان کو خود کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیکھ سمجھ کے آپ لوگ، اور اگرچہ بڑا جانور لے رہے ہیں تو بڑا جانور کے ساتھ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لو، تاکہ ان بدماشوں کو موقع نہ ملے، کیونکہ یہ لوگ گوشالہ کے نام پہ لے جاتے ہیں، اگرچہ گوشالہ کے نام پہ لے جاتے ہیں اور گوشالہ میں رکھتے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں رہنا چاہیے تھا، ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں کی تعداد میں۔ کہاں پہ گیا یہ مال، کس کے پچھواڑ میں گیا یہ مال، کون پوچھنے والا ہے، یہ کون سوال کرنے والا ہے یہ؟ ارے بھائی ان کی ملی بھگت ہے بھائی، یہ سمجھنے کی کوشش کرو آپ لوگ، ادھر سے پکڑتے ہیں، پیچھے سے دوسروں کو بیچتے ہیں،
یہی کام ہے ان کا، کاروباریوں کے ساتھ مل کے یہ گیم بجاتے ہیں یہ لوگ. جہاں سے جو ہمارے لوگ اٹھاتے ہیں مال، وہ لوگ خود انفارمیشن دے دیتے فلانے ٹریلے میں اتنا مال جا رہا ہے، یہ نمبر ہے ٹریلے کا. اس کے بعد جو ہے سو یہ لوگ جو کام کرنا ہے وہ کام کرتے ہیں. نہیں تو کیسا معلوم ہوتا بھائی؟ یہ سوچنے آپ لوگ بھی. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ان شر پسندوں سے محفوظ رکھے، ان سے بچائے رکھے. یہ ہماری نیک تمنائیں بھی ہے، دعائیں بھی ہے. بہرحال اب جس طریقے سے جو سرکار جو چل رہی ہے، جو 9 جون کو جو شپت لی، وہ جو ہے سو یہاں تک آگے پڑے بھی ہے. کیونکہ جس طریقے سے جو چندرا بابو نائیڈو جو روس کے جو آگے ہیں آندھرا پردیش کو، اس کے بعد نتیش کمار ایک بچے ہوا ہے. لیکن نہ نتیش کمار کی اصولاً دیکھا جائے تو نہ اس کی ضرورت ہے، نہ چندرا بابو نائیڈو کی ضرورت ہے. کیونکہ بی جے پی کے ایم پیز معلوم ہے آپ لوگوں کو 220 جیت کے آئے تھے. لیکن وہ لوگوں کو بہت سارے ایسے ہیں جو پہلے منتری بھی تھے اور تجربے کار بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے، اب کے وہ لوگوں کو بھی منتری پد نہیں دیا گیا. اس کی وجہ جس طریقے سے یہ این ڈی اے میں جس نتیش کمار ہے، چندرا بابو نائیڈو ہے، اس کے وجہ سے اور کافی ہے، تو وہ لوگوں کو دینا مناسب سمجھا ہمارا دیش کا پردھان منتری. یہ لوگوں کو نہیں دیا، تو اس لیے یہ لوگ بی جے پی چھوڑ رہے ہیں. بی جے پی کے ایم پی بی جے پی چھوڑ کے انڈیا الائنس میں ملنے والے ہیں. تو میں یہ چیز میرے بتا دوں عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سرخیاں تو بڑی تیزی سے چل رہی ہے. ابھی دیکھتے ہی دیکھتے 18 ایم پیز ایسے ہیں جو بی جے پی کو چھوڑ کر انڈیا الائنس میں شامل ہو رہے ہیں. تو اب ان کے بی جے پی کے 202 ہو گئے اور ٹارگیٹ ان کا 270 ہونے والا ہے. یہ لوگ رسمی طور سے ریزائن نہیں لکھے، ریزائن ہو سکتا ہے یہ لوگ منڈے کے دن لکھیں گے، لیکن عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ ٹیوزڈے یعنی منگل کے دن لکھ دیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے چہارشنبے کے دن انڈیا الائنس اپنے گورنر سے مل کے ان کی سرکار اپنے آپ گر جائے گی. یہ لوگ مل کے اپنی دعوے داری پیش کریں گے اور پھر یہ لوگوں کا شپت سرمنی ہوگا. اب وہ کس کو بنائیں گے؟ راہل گاندھی خود بنیں گے یا کسی کا نام سامنے کریں گے؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی. خیر وہ تو خیر ابھی وقت ہے، لیکن یہ ایک چیز صاف ہو چکی ہے کہ اب انہوں نہ چلنے والے ہیں نہ ان کو چلانے والے ہیں. ہم تو سوچے تھے مہینہ 2 مہینے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کا کام تمام ہو گیا، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے دیش کے لیے. کیونکہ اتنا جلدی ایک تاریخ لکھی جائے گی، اتنی جلدی جو سرکار جس طریقے سے گری ہے کوئی سرکار نہیں گر سکتی. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.